حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ اب چاہے وہ 1,24,000 ہو یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 ہو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر، جتنے پروفیٹس آ رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی ہے۔ صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی، یعنی 1,24,000 میں 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے شادی نہیں کی۔ اور ہم سب کو معلوم ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں شادی نہیں کی، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ گھر، نہ مکان، نہ روٹی، نہ بہت ہی عجب حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، مگر قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے۔ بولو قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، وفات نہیں ہوئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو دیکھے، ان کو موت نہ ملی، ان کو وفات نہ ملی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور شادی کریں گے۔ بولو شادی کریں گے۔ تو اب کتنے نبی باقی رہے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ اونلی 1، 2 تھے، ان میں ایک تو قیامت سے پہلے شادی کریں گے، تو ایک باقی رہ گئے جنہوں نے شادی نہیں کی، اور وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے شادی نہیں کی۔ اور سوال ہوتا ہے کہ جب سارے نبیوں نے شادی کی، سارے پیغمبروں نے شادی کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایگزام، اللہ کی طرف سے ایک امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پریشا کہ میرے پیغمبر یحییٰ تم شادی نہیں کرو گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جوانی دی ہے، میں نے تمہیں خوبصورتی دی ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، لیکن میرا حکم میں تم شادی نہیں کرو گے اور کبھی کوئی غلط بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم حضرت یحییٰ ایک لمبے زمانے تک رہے، مگر اللہ کا حکم تھا ایسا نبھایا کہ کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا، اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جس کو اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یحییٰ، اللہ نے فرمایا آپ کو پاک دامن دیکھا گیا، آپ کو ایک سردار کی حیثیت سے دیکھا گیا، آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے دیکھا گیا، آپ کو ایک نیک انسان کی حیثیت میں دیکھا گیا کہ یہ جو نکاح ہے یہ سب سے پہلی عبادت ہے، سب سے پہلی عبادت ہے۔ آپ اندازہ لگائے دنیا قائم ہوئی، سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ دنیا قائم ہوئی، سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، پورا مجمع بولے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی، آدم جاؤ یہ جنت تمہاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کچھ زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم جنت میں سب کچھ ہے نا؟ بھئی جنت تو جنت ہے، جنت میں سب کچھ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں سب کچھ ہے، لیکن اکیلا I am feeling alone، یعنی میں اکیلا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام، اور اللہ نے خود نکاح پڑھوایا، اور اس طریقے سے دنیا میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت ہوئی ہے اور جو جنت میں طے ہوئی ہے وہ نکاح اور شادی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح کرانے والے کون؟
اللہ. بولو نا نکاح کرانے والے کون؟ اللہ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم نے حضرت آدم کو زوج یعنی ہسبینڈ کہا اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی وائف کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم تم شوہر بن کر اور حضرت حوا بیوی بن کر تم جنت میں رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو. خیر بہت لمبا چوڑا واقعہ. مجھے بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی کائنات میں اگر کوئی عبادت آئی تو بولو سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. بولو سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. نکاح نکاح. اور عجیب بات ہے جو آخری عبادت ہے وہ بھی نکاح. بولو آخری عبادت ہے وہ بھی نکاح. کیونکہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ کا ارادہ نہیں ہے بھائی. یہ 40 آج نہیں بولیں گے آپ تو بولو. یہاں تو ایسے دائیں بائیں بیٹھے جیسے سب کے نکاح ہونے والے. نہ کوئی بول رہا نہ کوئی سن رہا. ساتھ میں بولو نا ہم سب جنت میں جائیں گے. دیکھو ہمارے مفتی صاحب بہت چہرہ ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ. جائیں گے نا جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک بھی مرتبہ کہیں گے کہ نماز پڑھو؟ کہیں گے نہیں. زکات دو؟ نہیں. روزہ رکھو؟ نہیں. حج کرو؟ نہیں. جنت میں کوئی عبادت نہیں. لیکن ہاں قرآن پاک سے پتا چلتا ہے جنتی اپنے مسیریوں پر ہوں گے. بولو جنتی اپنے پلنگ پر، اپنے مسیریوں پر، اپنے بیڈ پر لمبے سوئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے او جنتیوں اب تمہارا نکاح ہونے والا ہے. اب تمہارا نکاح ہونے والا. اب دنیا میں ہم کو کوئی بولے نکاح ہونے والا ہے تو ظاہری بات ہے سوئے سوئے نکاح پڑھائیں گے. یہ دیکھو آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ گلے میں ہار بھی ڈال دیے. بہت خوش نظر آتے آپ لوگ ہے نا. ارے ہاں بولو نا. ہاں یہ لوگ نہیں بولتے تم تو بولو. ہاں خوش نظر آتے نا. تو دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے. میں سب جگہ ایک ہی اعلان کرتا ہوں نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو شادی کرو. کسی نے مجھے کہا قاری احمد علی تجھے کیا لینا دینا کوئی نکاح کرے نہ کرے. میں نے کہا سب سے زیادہ میرے کو لینا دینا کیونکہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے. صحیح ہے نا مولانا. نکاح کا معاملہ ہمارا مولانا حبیب صاحب جیسا نہیں. ہمارا بڑا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے بھائی. وہ معلوم ہے ایک جگہ آپ لوگ ٹینشن میں مت آنا بالکل. یہ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. ایک جگہ ایک ہسبینڈ تھا. کون تھا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ابھی بنے کا ہو تم؟ ابھی بنو گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. وہ ایک ہسبینڈ تھا مولانا حبیب صاحب سننے جیسا. ایک ہسبینڈ تھا وہ اپنی بیوی سے بہت تھکا ہوا. بہت تھکا ہوا بیوی سے. اب اس نے ہر طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کچھ کام نہیں آیا. ایک دن اس نے صبح 9 ساڑھے 9 بجے ہوں گے اپنے گھر میں. اس نے جلدی مسواک کیا، وضو کیا اور مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. اللہ میرے کو اٹھا لے. اب بڑا ٹینشن. اس نے کہہ دیا اللہ میرے کو اٹھا لے. اچھا بیوی گھر میں ہی تھی اور یہی کہیں کی ہوگی احمد آباد کی. میں کہہ کو اپنے اوپر لوں. یہی کوئی احمد آباد کی بیوی ہوگی. تو اس نے دیکھا ہو آج میرا ہسبینڈ مسواک، وضو، نماز. کم بخت کتنے دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا اور 9 بجے صبح میں نماز پڑھ رہا ہے. عورت نے سوچا کیا کر کیا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے. تو بیوی نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں. یہ کام تو میں بھی. اس نے بھی پھٹافٹ مسواک کر لیا، وضو کر لیا، مصلی بچھایا اور اس نے بھی وہیں قریب میں دعا مانگنا شروع کیا اللہ میرے کو اٹھا لے. اب سننا عورتوں کو رونا بہت جلدی آتا. دیکھو یہاں میری بہت ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں معاف کرنا لیکن عورتوں کو رونا ہم مرد لوگ کوشش کر کے تھکے تو ایک آنسو کا قطرہ نکلتا اور عورت کو تو ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹکی ہوئی ہے. اب تھوڑی دیر میں رونا روتے کیا کہے گی معلوم ہے اللہ میرے کو 25 سال یہ گھر میں ہو گئے ایک دن بھی میرے کو سوکھ کی روٹی نہیں ملی. حالانکہ کم بخت جب آئی تھی 40 کلو کی تھی ابھی 80 کلو کی ہو گئی. تو وہ کون سی روٹی تھی جس نے 40 کلو کی بڑھوتی کی؟
تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ، بیوی آ گئی اور بیوی، وہ شوہر دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے، اب بیوی بھی تیار ہو گئی، تھوڑا دور مصلی بچھایا، اللہ میرے کو اٹھا لے، اور رونے لگی اللہ میرے کو اٹھا لے۔ یہ شوہر جو تھا نا، اس نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہا اللہ اب میں نہیں، کیری آن۔ لیکن آپ لوگ ٹینشن میں مت رہنا، وہ تو آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات سمجھ لینا کہ نکاح، یہ آپ نے جو ایک مرتبہ قبلتھا یہ کہا، نکاحتھا کہا آپ نے، سمجھ لینا کہ آپ نے سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ اور آج سے ہم سب جتنے ہیں اس کی کوشش کرے، جوانی آ جائے، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نکاح کرائے، ورنہ جو زمین میں فتنہ ہو رہا ہے، زمین میں جو فساد ہو رہا ہے، اور موبائل کی لعنتوں کی وجہ سے ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں، موبائل اپنی جگہ پر صحیح چیز ہے، لیکن جو فارمیٹ ہم نے غلط استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے، آخرت بھی برباد کر رہے۔ خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نکاح اول، بولو نکاح، ساری دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح۔ اور آخری عبادت بھی کون سی؟ نکاح۔ بات اسی پر چل رہی تھی، ہم جنت میں جائیں گے، بولو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنی مسیری پر لیٹا ہوگا، ہر ایک اپنی چارپائی پر لیٹا ہوگا، ہر ایک اپنے بیڈ پر لیٹا ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی، میرا بندہ تیرا نکاح ہونے والا، ہم کھڑے ہونے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں، اسی طرح لیٹا رہے گا اور ہم حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کراتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں ہوں گے، اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کے ساتھ نکاح کراتے رہیں گے۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا کہ ان کو حوریں ملے گی، اللہ نے عورتوں کے حیا کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا، ورنہ اللہ کی قسم جو لذتیں اللہ مردوں کو دینے والا، وہی لذتیں اللہ عورتوں کو بھی دینے والا ہے۔